ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورہ صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے جو قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارک پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب رمضان کا مہینہ آئے گا میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت میں مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورہ کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگو گے، اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ رمضان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو رمضان المبارک کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں رمضان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ سورہ کیسے پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ مختصر و شان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سب میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جو کہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ کرتے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہوں گے، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7۔ جب آپ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا، بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں جہاں خاص دن قرآن مجید کا خاص حصہ پڑھنے سے یہ فضائل مذکور ہیں تو اس دن وہ خاص حصہ پڑھنا چاہیے، جیسے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے بارے میں مختلف فضائل کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ البتہ رمضان المبارکہ مکمل مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ مکمل مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھنے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔
جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور خاص طور پر رمضان میں جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے، اور جبرائیل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے اور قرآن کا دور کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائی پہنچانے میں ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے وقت کی دعائیں۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھے، بلکہ بعض علماء نے تو ہلال رمضان کا چاند دیکھنا واجب قرار دیا ہے۔ جب ہلال رمضان دیکھے تو اس کی طرف اشارہ نہ کرے، لیکن قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو بلند کرے اور ہلال سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہے، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے محبوب، اس چاند کو ہمارے لیے امن و ایمان اور سلامتی تسلیم کے ساتھ طلوع کر اور پسندیدہ چیزوں کی طرف جلدی کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ایک اور جگہ پر ہے، اے محبوب، اس مہینے میں ہم پر خیر و برکت نازل فرما اور ہمیں خیر و بلائی سے ہمکنار کر دے۔ اس مہینے میں ہم سے نقصان، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کو دور رکھ۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک رمضان کا نیا چاند دیکھتے تو قبلہ روح ہو کر فرماتے، اے محمود، اس چاند کو ہمارے لیے امن و ایمان اور صحت و سلامتی کے ساتھ طلوع کر، اس ماہ کو ہمارے لیے بہترین آسائش، بیماریوں سے بچاؤ، نماز، روزے اور نفلی عبادات بجا لانے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں مددگار بنا دے۔ اے معبود، ہمیں ماہ رمضان میں سلامت رکھ اور یہ پورا مہینہ نصیب فرما، ہمیں تندرست رکھ جب تک ماہ رمضان گزر نہ جائے اور تو نے اس میں ہمیں معاف کیا ہو، بخش دیا ہو اور ہم پر مہربانی فرمائی ہو۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ ہلال رمضان دیکھتے وقت یہ کہے، اے معبود، ماہ رمضان آ گیا ہے اور تو نے ہم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ تو نے اس میں قرآن اتارا کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی دلیلیں اور یہ حق و باطل کا فرق ہے۔ اے معبود، روزے رکھنے میں ہماری مدد فرما اور انہیں قبول کر، ہمیں اس ماہ میں تندرست رکھ، اس سے مستفید کر، اس پورے مہینے میں ہمیں آسانی نصیب فرما اور آسائش دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے بڑے رحم والے، اے مہربان۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے وقت صحیفہ کاملہ کی 43ویں دعا پڑھی۔ سید ابن طوس نے روایت کی ہے کہ امام سجاد جا رہے تھے کہ ہلال رمضان پر نظر پڑی تو آپ رک گئے اور یہ کہا، اے فرما بردار مخلوق، جلد تر حرکت کرنے والے، مقررہ منزلوں میں گردش کرنے والے، تدبیر کے آسمان پر اپنا اثر دکھانے والے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھ سے تاریکی میں روشنی کی اور تجھ سے مدھم چیزوں کو واضح کیا اور تجھے اپنی حکمرانی کی نشانی قرار دیا اور اپنے اقتدار کی علامتوں میں سے ایک علامت بنایا ہے۔ پس تجھ سے وقت کی حد مقرر کی اور تیرے عروج و زوال، طلوع و غروب اور روشنی طریقی کی حالتیں قرار دیں کہ تو ان میں سے ہر حال میں اس کا فرما بردار اور اس کے ارادے پر جلد عمل کرنے والا ہے۔ وہ پاک ہے، عجیب کام کرنے والا ہے جو اس نے تیرے بارے میں کیا اور تجھے بڑی بریک بینی کے ساتھ بنایا۔ اس نے تجھے نئے مہینے کی کلید، نئے عمر کا آغاز قرار دیا۔ بس سوال کرتا ہوں اللہ سے جو میرا اور تیرا رب، میرا اور تیرا خالق، میرا اور تیرا اندازہ ٹھہرانے والا، مجھے اور تجھے صورت دینے والا ہے، کہ وہ محمد اور آل محمد پر رحمت فرمائے اور یہ کہ تجھے بابرکت چاند بنائے کہ جس کی برکت کو زمانہ ختم نہ کر سکے، ایسے پاکیزگی عطا کرے جس سے گناہ آلودہ نہ کرے، تجھے ایسا چاند بنائے جو بلاؤں سے مبرا ہو، جس میں برائیوں سے بچاؤ ہو، وہ چاند جس میں اچھائی ہو، برائی نہ ہو، جس میں نفع حاصل ہو، نقصان نہ ہو، جس میں آسانی ہو، تنگی نہ آئے، جس میں بلائی ہو، برائی نہ ہو۔ تجھے وہ چاند بنائے جس میں آرام و سہولت، نعمت و احسان، سلامتی اور تسلیم حاصل رہے۔ اے معبود، محمد، آل محمد پر رحمت فرما اور قرار دے ہمیں پسندیدہ لوگوں میں جن پر یہ چاند طلوع ہو، اور پاکیزہ لوگوں میں جنہوں نے اسے دیکھا، اور نیک لوگوں میں جو اس میں تیری عبادت کریں گے۔ اے محبوب، توفیق دے ہمیں اس چاند میں عبادت کرنے، توبہ کرنے کی، اور اس میں ہمیں گناہوں اور برائیوں سے بچا، اور اس میں ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ہمت دے۔ اس ماہ میں حفاظت کی زریں پہنا دے اور ہمارا یہ مہینہ بندگی میں کمال حاصل کرنے میں گزار
اور احسان فرما، بے شک تو احسان کرنے والا اور تعریف والا ہے۔ اور خدا محمد اور اس کی آل پر رحمت فرمائیے جو پاکیزہ تر ہیں، اور اس ماہ میں ہماری مدد فرمائے اس امر میں جس کا حکم تو نے دیا ہے، یعنی عبادت ہم پر فرض کی ہے، اور اسے قبول فرما، بے شک تو ہر مہربان سے زیادہ مہربان اور ہر رحم والے سے بڑا رحم والا ہے۔ تو ایسا ہی ہے اے جہانوں کے پروردگار، ہمارے آقا و مولا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا بھرپور استقبال فرماتے۔ جب چاند نظر آتا تو قبلے کی طرف رخ کر کے یوں دعا کرتے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا۔ اے رب کریم، ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا، اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، جہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت اور رحمت عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو۔ سبحان اللہ۔